السلام علیکم دوستو، ہمیشہ کی طرح آج پھر آپ کی خدمت میں ایک انتہائی دلچسپ اور حقائق پر مبنی ویڈیو لے کر حاضر ہوئے ہیں، جس میں آپ کو بتایا جائے گا کہ تاریخ کے حوالے سے ارطغرل غازی کی بیوی حلیمہ سلطان یا حیمہ سلطان کون تھی۔ ڈرامے کے اندر تو اس کریکٹر کی دھوم مچی ہوئی ہے، لیکن حلیمہ خاتون کے بارے میں تاریخ کیا کہتی ہے کہ یہ خاتون کون تھی، کیسے ارطغرل غازی سے ملی، اس کا ارطغرل غازی سے کیا تعلق تھا، اس کی وفات کب ہوئی، یہ سب چیزیں آج کی اس ویڈیو میں بتائی جائیں گی جو کہ ورلڈ فیکٹ اس وقت پیش کر رہا ہے۔ تو دوستو، حلیمہ سلطان کائی قبیلے کے رہنما ارطغرل غازی کی بیوی تھی اور سلطنت عثمانیہ کے بانی عثمان غازی کی والدہ تھی۔ حلیمہ خاتون کی پیدائش 505 عیسوی میں ہوئی، جبکہ کئی روایات میں ہے کہ ان کی پیدائش 1190 عیسوی میں ہوئی۔ حلیمہ خاتون کو اکثر حیمہ خاتون یا خیمہ کے نام سے موسوم کیا جاتا تھا، لیکن حقیقت میں اس کا نام 15ویں صدی میں لکھی جانے والی ابتدائی عثمانی تاریخ میں بھی نہیں تھا۔ ایک ذریعے کے مطابق جس طرح کے دی ریلیز ارطغرل سیریز میں بھی دکھایا گیا ہے کہ حلیمہ سلطان ایک سلجوق شہزادی تھی، کیونکہ وہ شہزادہ نعمان کی بیٹی تھی اور ایک شاہی خاندان سے تعلق رکھتی تھی، اور سلطان عوض الدین کوبک آباد اول کا بھائی بھی تھا جو سلطنت سلجوق آف روم کا حکمران بھی تھا۔ ارطغرل غازی سے اس کی شادی کے بارے میں ابھی تک کوئی معلومات منظر عام پر نہیں آئی کہ سلجوق شہزادی کی شادی ایک قبیلے کے سردار ارطغرل غازی سے کیسے اور کن حالات میں ہوئی۔ ارطغرل غازی کا قبیلہ جو کہ کسی ریاست یا جگہ کی تلاش میں تھا، لیکن یہ بات واضح ہے کہ حلیمہ سلطان نے سلجوق شہزادی اور محل کی زندگی محض ارطغرل غازی کے لیے چھوڑ دی تھی، اور کائی قبیلے کے سردار سلمان شاہ کے بیٹے ارطغرل غازی کے ساتھ محبت اور لگن سے اس کے ساتھ زندگی گزارنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ ان کی شادی کے بعد ترکوں کی دو شاخیں اوغوز ترک اور سلجوق ترک آپس میں متحد ہو گئے تھے۔ جب ارطغرل غازی کائی قبیلے کے سردار بنے تو حلیمہ خاتون کو بھی قبیلے کی خاتون اول ہونے کی حیثیت سے حلیمہ کو سلطان کا لقب دیا گیا، اور وہ بھی اس لقب سے راس باز ثابت ہوئیں۔ وہ اپنے شوہر اور اس کے مقصد کی بہت بڑی حمایتی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے دشمنوں سے بھی لڑی۔ حلیمہ سلطان کی وفات 1281 عیسوی میں ارطغرل غازی کی موت کے بعد ہوئی تھی، لیکن دہلیز ارطغرل میں حلیمہ سلطان کی موت ارطغرل سے پہلے دکھائی گئی، کیونکہ ایسا سکرپٹ رائٹر اور پروڈیوسر نے اداکارہ کی کچھ نجی وجوہات کی وجہ سے کیا، چنانچہ انہیں ارطغرل غازی سے پہلے ان کی موت کرنا پڑی۔ حلیمہ سلطان کو ترکی کے شہر ساگوت میں ارطغرل غازی کی مقبرے میں دفن کیا گیا۔ حلیمہ سلطان نے 3 بیٹوں کو جنم دیا تھا، جن کے نام گندوز بے، سارو بتو ساوچی اور عثمان غازی تھا۔ کچھ وسائل میں یہ بھی ذکر کیا گیا ہے کہ سارو بتو اور ساوچی بے حلیمہ سلطان اور ارطغرل غازی کے 2 مختلف بیٹوں کے نام تھے، جبکہ کئی جگہوں پر تاریخ میں ان کے 3 بیٹوں کا ذکر انتہائی مستند بتایا گیا ہے۔ تو دوستو، یہ تھی تاریخ کے حوالے سے حلیمہ سلطان کے بارے میں معلومات جو کہ آپ دیکھ چکے ہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔